السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ آیات ہیں سورہ حجرات کی، شروعات کی دو آیات ہیں، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلے اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں اور اس کے معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، نہ بلند کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ زور سے بولو ان کے روبرو بات کرتے وقت، جس طرح زور سے بولتے ہو ایک دوسرے سے، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں صحیح بخاری سے ایک حدیث آتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کے چند سوار وفد لے کر آئے اور وہ مدد چاہتے تھے مسلمانوں سے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ قعقاع بن معبد کو وہاں کا امیر مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اقرع بن حابس کو وہاں کا امیر مقرر کیا جائے۔ اس بات پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم صرف میری مخالفت میں دوسرا نام دے رہے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو بات میں بات اتنی بڑی کہ آوازیں ان کی زور سے ہو گئی۔ تو اس وقت یہ آیات اتاری گئیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے۔ تو یہ تو اس کی تفسیر ہوئی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ قرآن شریف تو پوری رہتی دنیا تک کے لیے ہے، امت کے ہر انسان کے لیے ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، ساری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو آج ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں، یہ آیت اگر آج ہم کو نظر آئی ہے تو ہم کو اس کی بہت ضرورت ہے، اسی لیے آج یہ ہم کو دکھائی دی ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں ہم سے اس طرح سے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ یہاں پر ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان والے کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ تو جو لوگوں نے اس پر ایمان لائے ہیں، یہ ان کے لیے بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری عالم انسانیت کو مخاطب کرتا ہے تو وہ یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کرتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پھر آگے ہم کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے۔ کیا تنبیہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے؟ کہ نہ بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جو سنتا ہے جانتا ہے۔ اللہ نے ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے لیے منع کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ نے جو احکامات ہمیں قرآن میں دے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احادیث بتا دیں، ان سے آگے اگر ہم بڑھیں گے تو کیسے بڑھیں گے؟ جیسے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے غیبت کرنے سے۔ اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے، اور اگر اللہ ہم سے کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اگر تم جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر تم کو جھوٹ بولنا بہت ضروری ہے تو وہاں مت بولو۔ جب بات کرنا ہے تو حق بات کرو، ورنہ خاموش رہو۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں، ایسے بہت سے احکام ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کیے ہیں۔ اگر ہم ان کو چھوڑ کر اپنی من مرضی کریں گے، اپنی خواہشات پر چلیں گے، اپنے نفس کی بات سنیں گے، لوگوں سے ڈریں گے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ اور رسول سے نہیں ڈریں گے اور جھوٹ بولیں گے اور غلط کام کریں گے اور اس کے لیے اپنے صفائی پیش کریں گے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ نے یہاں پر اپنے دو ناموں کی صفات بتائی ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے۔ اللہ سمیع ہے، وہ سن رہا ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، یعنی ہم جو غیبت کر رہے ہیں، کہنے کے وقت جو بول رہے ہیں۔ سمیع کا نام اس لیے ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، وہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ کسی سے دھوکہ کرنا، وعدہ خلافی ہے، یہ تمام الفاظ جو ہم اس کے لیے ادا کر رہے ہیں،
وہ سب کچھ اللہ سن رہا ہے، اور وہ سب کچھ چاہے ہم غیب میں کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کر اس شخص کے سامنے غیبت کر رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے کسی کی چغلی کر رہے ہیں، یا جو بھی بول رہے ہیں، وہ سب کچھ اللہ سن رہا ہے، اور وہ علیم ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم سامنے کریں یا پیٹھ پیچھے کریں، وہ ہر چیز سمجھ رہا ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ پھر واپس یہ کہہ کر اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جب تم نے ایمان لے کر آ چکے ہو، جب تم نے مجھے اپنا رب مانتے ہو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو، ہماری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، جب تم سب پر ایمان لاتے ہو تو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اور اللہ کی آواز کے آگے نہ کرو۔ نبی کی آواز اور اللہ کی آواز آج تو ہم نہیں سنتے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں، ان کی آوازیں کیا ہے، ان کی حدیثیں، انہوں نے جو جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے کہ غیبت نہ کرو، وہ کرنا جو ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو بھی ہم کہتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کریں گے تو آج کی دنیا میں کیسے چلے گا۔ لیکن یہ سب کچھ جو اگر ہم کریں گے، زور سے کہنا مطلب ہم اس کے آگے اپنی تعویل دینا، ان کے اللہ کی بات اور رسول کی بات کے آگے اپنی تعویلیں پیش کرنا، تو کریں گے ہم، تو اس سے کیا ہو جائیں گے، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ہم کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ یعنی ہم جو اس طرح سے کرتے جا رہے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے کہ ہم ایک پھٹی ہوئی جیب لے کر چل رہے ہیں، جس میں ہم اگر نیکیاں کرتے ہیں اور اپنے اس جیب میں ڈالتے ہیں، جو ہم غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، سب کچھ کر کے کیا کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو نیچے گراتے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہماری جھولی میں کچھ بھی باقی نہیں رہ رہا ہے، سب کچھ چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے اور ہم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر تنبیہ کی ہے کہ جب تم ایمان لا چکے ہو تو تم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی ہمارے لیے بہترین ہے۔ تو آئیں آج سے کوشش کریں کہ ہم اور آپ جو ایمان والے ہیں وہ اس طرح سے اللہ اور رسول کی بات کے آگے اپنی بات کو نہ لے کر آئیں۔ آمین۔